بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ عز و جل فرماتا ہے، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو تو اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو. اس آیت کریمہ سے یہ ثابت کہ وضو میں 4 فرض ہیں. نمبر 1 منہ دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا. کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے. بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چوپڑ لینے یا ایک آدھی بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہو. اس امر کا لحاظ بہت ضروری ہے. لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نماز اکارت جاتی ہے. نمبر 1 منہ دھونا. شروع پیشانی سے، یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو، تھوڑی تک طول میں اور عرض میں ایک کان سے دوسرے کان تک منہ ہے. اس حد کے اندر جلد کے ہر حصے پر ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے. مسئلہ نمبر 1، جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یا جمے نہیں، اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں، اور اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمے تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے. مسئلہ نمبر 2، مونچھوں یا بموں یا بچی کے بال گھنے ہوں کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے. اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے. مسئلہ نمبر 3، اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں تو اگرچہ گھنی ہوں، مونچھیں ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے. مسئلہ نمبر 4، داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے، اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گرد میں آئے ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں، اور جو حلق سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضرور نہیں. اور اگر کچھ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ چھدرے تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال اور جہاں چھدرے ہیں اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہے. مسئلہ نمبر 5، لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد زہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے. تو اگر کوئی خوب زور سے لب بند کر لے کہ اس میں کا کچھ حصہ چھپ گیا کہ اس پر پانی نہ پہنچا، نہ کلی کی کہ دھل جاتا تو وضو نہ ہوا. ہاں، وہ حصہ جو عادتاً منہ بند کرنے میں زہر نہیں ہوتا اس کا دھونا فرض نہیں. مسئلہ نمبر 6، رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کن پٹی کہتے ہیں اس کا دھونا فرض ہے. ہاں، اس حصے میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہوں یا گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے. مسئلہ نمبر 7، نتھ کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے. اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نتھ کو حرکت دے، ورنہ ضروری نہیں. مسئلہ نمبر 8، آنکھوں کے ڈیلے اور پٹوں کے اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں بلکہ نہ چاہیے کہ مضر ہے. مسئلہ نمبر 9، منہ دھوتے وقت آنکھ زور سے میچ لے کہ پلک کے متصل ایک خفیف سی تحریر بند ہو گئی اور اس پر پانی نہ بہا اور وہ عادتاً بند کرنے سے زہر رہتی ہو تو وضو ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور اگر کچھ زیادہ دھلنے سے رہ گیا تو وضو نہ ہوگا. مسئلہ نمبر 10، آنکھ کے کنویں پر پانی بہانا فرض ہے، مگر سرمے کا جرم کنویں یا پلک میں رہ گیا
اور وضو کر لیا اور اطلاع نہ ہوئی اور نماز پڑھ لی تو حرج نہیں، نماز ہو گئی، وضو بھی ہو گیا، اور اگر معلوم ہے تو اسے چھڑا کر پانی بہانا ضرور ہے۔ مسئلہ نمبر 11، پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے۔ اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی ہو تو چھڑانا فرض ہے۔